السلام علیکم ویورز. ڈاکٹر کاشف انصاری ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ 10 منٹ لیٹ ہوتے ہیں نا میری جان نکلتی, مجھے اکیلا بولنا پڑتا ہے بغیر تیاری کے, تو یو میک می لک بیڈ, سو پلیز. نہیں سر, آئی ایم گلیڈ یو آر ہیئر. تو سر یہ مجھے بتائیے باٹم لائن کہ کیا پاکستان کی ٹیم بہت بری ہو گئی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی ٹیم بہت بہتر ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اچھا سوال کیا تم نے کہ وہ اچھے ہو گئے یا ہم برے ہو گئے. کمبینیشن ہے اور خرم بات عجیب سی ہو گئی ہے, بہت ہی عجیب سی بات ہو گئی ہے. کیونکہ میں کچھ لوگوں سے پچھلے دنوں میری گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے. یار ارباب اختیار کو کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی خیال, کوئی تکلیف, کوئی درد ہے ہی نہیں. ارے اتنا بے حس تو سسٹم میں نے اس ملک کا کبھی نہیں دیکھا تھا. کبھی ایسا بے حس سسٹم نہیں تھا. بے شک بٹ صاحب نے بھی اپنے زمانے میں ٹھیک ٹھاک جو ہے نا کارنامے کیے تھے, لیکن اتنا بے حس نہیں تھا. یہ کسی اور ایک لیول پہ چلی گئی یہ بات, یہ بہت اونچے لیول پہ چلی گئی ہے, اور وہ اتنے اونچے لیول پہ گئی ہے کہ جس کے اندر میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو انوالو ہونے کی ضرورت ہے. میں آج پھر یہ کہوں گا کہ بلا وجہ ہم بیٹھ کر کے یہاں پر اپنے گلے خشک کرتے ہیں, اپنے اسکیجول سے وقت نکال کے یہاں آتے ہیں, آپ کے ناظرین ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گلوڈ ہو کے دیکھتے ہیں, جتنی آپ کی ماشاءاللہ ویورشپ ہے, جتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے, ہمارا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایمان کا آلموسٹ آخری درجہ ہے کہ کم سے کم زبان سے کہہ رہے ہیں, اس کے بعد صرف یہ کہ دل میں رہ جائے گا, تو اب وہ آخری درجہ ہے بالکل. آئی مین آپ یو میٹ اے لاٹ آف پیپل, ملتے رہتے ہیں لوگ, پیپل اپریشیٹ دا فیکٹ کہ کال کر کے. بائی دا وے ویورز, ہمارا لائیو نمبر موجود ہے, آپ وی آر ٹیکنگ لائیو کالس, فون نمبر ہم اسکرین کے اوپر ہوگا, پلیز کال کریں. تو people want to vent, they want to understand کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایونچولی چینج آئے گا. نہیں, میرا مشورہ ہے کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح سے ہاکی کو وہ بھول گئے, جس طرح سے بجلی کو وہ بھول گئے, جس طرح سے پانی کو وہ بھول گئے, اور قومی حمیت کو وہ بھول گئے, خدا کے واسطے بات بولے کرکٹ کو بھول جائے. یار میرا خیال ہے بھول جائے, میرا خیال ہے بھول جائے. میں بڑی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. دیکھو نا, یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا ان کی صرف ان پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں, ان کی پرابلمز بتاتے رہیں. ہم یہ کر رہے ہیں, پاکستان کے ٹی وی بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں مختلف محفلوں میں لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس کا 1% اثر نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ورلڈ کپ کے بعد بڑی تبدیلیاں نہیں آئیں مینجمنٹ میں. بنگلہ دیش کی سیریز, اب مجھے نہیں پتا لاسٹ گیم میں کیا ہوگا, انٹرسٹ بھی بہت لوز کر رہے ہیں سارے. اس کے بعد بڑی تبدیلی آئے گی پی سی بی میں, یا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا جب تک کہ گورنمنٹ چینج نہیں ہوگی, اس وقت تک کہ جب تب تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی صرف اس وقت آئے گی جب ملک تبدیل ہوگا. دیکھو اب تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ, ابھی کال وغیرہ کوئی مت لینا, اور بیچ میں بولنا بھی, میں سمجھ گیا, خاموشی سے سنو جو میں بتانے جا رہا ہوں تمہیں. دیکھو پاکستان, ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان پہلے کیسے جیتتا تھا. سوال جو اب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ پاکستان کیوں ہار رہا ہے, بھائی آپ کا بیسک سوال یہی ہے کہ ہم 3 ون ڈے ہار گئے, ہم T20 ہار گئے, ہم ٹیسٹ میچ بھی ہار رہے تھے. آپ کا یہ سوال کو ریفریز کر لیا جائے, تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ لیا جائے کہ پاکستان پہلے کیوں جیتتا تھا. ٹھیک ہے, what changed؟ نہیں چینج, ہاں یہ اچھا سوال. دیکھو کرکٹ کو جینٹلمین کا گیم کہا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی تم کو تو کرکٹ کے حوالے سے جو پاکستانی کرکٹرز نے پچھلے 30-35 برسوں میں اس کھیل کے ساتھ کیا ہے, اور بورڈ کی شے پہ کیا ہے, بورڈ کے سامنے کیا ہے, ان کی نظروں کے سامنے, ان کی دانستگی میں یہ چیزیں ہوئی ہیں, اس کے بعد تو یہ دن دیکھنا ہی تھا. اب میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب جو تھے وہ گائے خریدنے گئے, تو ایک گائے انہوں نے دیکھی, تو وہ بھی بڑی خوبصورت سی گائے تھی. تو اس سے پوچھا یہ کتنے کی ہے, کہنے لگا یہ 2.5 لاکھ روپے کی ہے. کہنے لگا اچھا یار اس میں کیا کیا خوبی ہے, دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, اس کی کھال کتنی حسین ہے, یہ بچہ دیتی ہے ہر سال, یہ روزانہ 5 کلو دودھ دیتی ہے, اور یہ جو ہے یہ تو اچھے خاندان کی ہے, یہ ہے وہ ہے, خوب مطلب پڑھی لکھی بھی, اس نے بتا دیا کہ PhD وغیرہ بھی کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو کہنے لگا اچھا یار بڑی اچھی گائے خرید لیتے. کہنے لگا یہ والی گائے کتنے کی جو برابر میں کھڑی ہے, نہیں 5 لاکھ کی ہے. کہنے لگا اچھا اس کی خوبیاں بتائیے. کہنے لگا کچھ نہیں, بس یہ ٹھیک ہے بچہ نہیں دیتی. نہیں بچہ بھی نہیں دیتی. دودھ کے لیے دودھ تو کبھی نہیں دیا اس نے. پڑھی لکھی تھوڑی بہت ہے, لیکن یہ کہ کوئی خاص پڑھ لکھ نہیں سکتی. یار آپ عجیب آدمی ہے, وہ جو سب کچھ کر سکتی ہے وہ 2.5 لاکھ کی ہے, جو کچھ نہیں کر سکتی وہ 5 لاکھ کی ہے. یہ کیوں بھائی؟ کہنے لگا یار کردار بھی کوئی چیز ہوتی ہے, سمجھے نا. تو ہمارے جو ماضی کے عظیم کھلاڑی تھے نا, وہ پہلے والی گائے تھے. یہ تھا ہمارا مسئلہ. جس کو میں نے سوال جو آپ کو ریفریز کرنے کو کہا ہے نا کہ یہ پوچھو کہ پہلے ہم کیوں جیتتے تھے, یہ تھے ہمارے پرانے والے لوگ.
جس طرح سے کرکٹ کو بدنام کیا گیا ہمارے ملک کے اندر پچھلے 35 برسوں میں، جو بورڈ نے کیا وہ تو کیا، اور پچھلے 8 مہینوں سے یہاں بیٹھ کر کے ہم اپنے گلے خشک کر رہے ہیں کہ بورڈ کی نے یہ کر دیا، بورڈ نے وہ کر دیا. میں آج صرف بات کروں گا ان چند کھلاڑیوں کی، ان ماضی کے عظیم کھلاڑیوں کو ذکر کروں گا کہ جن کے قصے سن کے ہمارے بچے محلے میں گلیوں میں پروان چڑھتے تھے، بڑے ہوتے تھے، اور آج انہی کے مسئلے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. 1981 میں قاسم عمر نے الزام لگایا کہ عمران خان منشیات کا استعمال کرتے ہیں کھیلتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کا پاور پلیئر پاور کا کیا ہوا اس کا اثر؟ قاسم عمر پہ زندگی بھر کے لیے بینڈ لگا دیا. اس نے پوری ٹیم پہ کہا تھا 5-6 لوگوں کا نام لگایا تھا اس نے. عمران کے علاوہ عمران خان کپتان تھے اور 5-6 لوگوں کا 5 لوگوں کا نام لیا تھا. اور اس کا کیا ہوا؟ سچ بولنے کا حشر کیا ہوا؟ اس آدمی کو اب تاریخ کی کتابوں میں بھی کہیں نہیں ملتا. شاندار پلیئر تھا وہ, بہترین پلیئر تھا. اس کو فارغ کر دیا سر. اس کے بعد تسلیم عارف کا قصہ کسی سے نہیں چھپا ہوا کہ وہ گلوز کے اندر رکھ کر کے کس طرح سے منشیات کا استعمال کرتے تھے. اس کے بعد 86 کا ورلڈ کپ مجھے آج تک نہیں بھولے گا. 87 کا ورلڈ کپ جب پاکستان کھیل رہا تھا آسٹریلیا سے سیمی فائنل لاہور میں, اور سیمی فائنل کی ایک رات پہلے جاوید میاں-داد اور چند اور کھلاڑی کہیں گانا سنتے ہوئے پائے گئے تھے. رات کے 1-1:30 بجے واپس وہ کمروں میں آئے تھے اور اگلے دن پاکستان سیمی فائنل کا وہ میچ آسٹریلیا سے ہار گیا, جس میں سلیم جعفر کو لاسٹ میں 18-17 رن پڑے تھے. اسٹیو وان نے پٹائی, وہ ہار گیا تھا. اس کے بعد پھر پاکستان, اب آگے بڑھتے چلے جائیے کہ اس کے اندر کیا, پاکستان کی ٹیم جاتی ہے ویسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز کے میں ساحلوں کے اوپر 3 ماضی کے عظیم کھلاڑی چرس پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. کون سے عظیم کھلاڑی تھے؟ وقار یونس, وسیم اکرم, مشتاق احمد. یہ بات میں نہیں کہہ رہا سر, یہ بالکل میڈیا میں تھی, میڈیا میں کھلی بات. You can research it right now, گوگل کر لیں آپ ابھی. ایگزیکٹلی, یہ وہ لوگ تھے کہ جو چرس پیتے ہوئے پاکستان کی عزت کو ان ساحلوں پہ نیلام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, آج وہ تینوں کہاں ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جناب وہ جو شاندار عہدے ان کے پاس, تو یہ وہ ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پاکستان, پھر ایک دور نکلا شعیب اختر کا دور. شعیب اختر ورلڈ کے فاسٹسٹ بالر بن گئے. شعیب اختر ایک بگڑی ہوئی اولاد تھے جن کو وہ کیا نام ہے پی سی بی کے چیئرمین اس زمانے کے تھے مجیب الرحمان صاحب, مجھے یاد ہے مجیب الرحمان صاحب, اس کے بعد توقیر ضیاء, اس کے بعد پھر یہ آپ کے نسیم اشرف. کیا نہیں کیا اس آدمی نے. ہندوستان کے کلبوں کے اندر جا کر کے خواتین کے ساتھ ڈانس کر رہے, تصویریں کھچا رہے, جس کے اوپر تھپڑ پڑا تھا, کسی خاتون کا انہوں نے ہاتھ پکڑا تھا. میڈیا میں یہ خبر آئی تھی اور اس کو باقاعدہ دبایا گیا. ایک قصہ نہیں ان کا, بے شمار قصہ نہیں. نہ صرف انہوں نے کیا یہ, لاہور میں پنڈی میں روڈ پر وہ گاڑی چلا رہے تھے اور ان کی جیب سے منشیات برآمد ہوئی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے خراب کیا فضل اکبر کو, اور انہوں نے خراب کیا آپ کے محمد آصف کو. آصف کو اینٹی ڈوپنگ سے پروف ہوا. آصف کے اوپر کتنے عرصے کی پابندی لگی. آصف وہی ہیں جن کو دبئی کے اندر ایئرپورٹ کے ان کے والیٹ سے چرس نکلی تھی, اور وہ دبئی کی وہ تو بچ گئے, ورنہ تو حکومتوں کے خیالات کا تبادلہ ہوا, ہاتھ پیر. وہ he can never go back to Dubai, he can never play there. There you go. تو وہ ہوا. یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے سر. اس کے بعد 96 کا ورلڈ کپ آتا ہے. 96 کے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان کے اوپر بھاؤ لگا ہوا ہے, ہندوستان پہ بھاؤ لگا ہوا ہے. یہ اس زمانے میں ہم نے پہلی دفعہ یہ بھاؤ کا لفظ سنا تھا. آج جا کر ریسرچ کرے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ پاکستان واز انڈر ڈاگ, اور لیکن مارکیٹ میں پاکستان پہ بھاؤ لگا ہوا تھا. اس وقت ہمارے ماضی کے عظیم کھلاڑی وسیم اکرم صاحب کمر میں تکلیف کا بہانہ کر کے بیٹھ گئے. یار کوئی پوچھنے والا, کوئی سوال کرنے والا, کوئی اتنا بڑا میچ کون چھوڑ سکتا ہے, اور ہو ہی نہیں سکتا کوئی پوچھنے والا, کیونکہ جو پوچھے گا اس کا اپنا ماضی بے داغ نہیں ہے. کون پوچھے گا؟ حکمران پوچھیں گے کیا, آپ کے وزیر اعظم پوچھیں گے, آپ کے صدر پوچھیں گے, آپ کے وزیر اعلیٰ پوچھیں گے, کون پوچھے گا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کو پتہ اور کس منہ سے پوچھیں گے, اور کس منہ سے پوچھیں گے. تو وہ انہوں نے وہ کیا. اس کے بعد پھر 2000 کا ٹائم آیا, 99 کا ٹائم آیا, 2002 کا ٹائم آیا, شاہد آفریدی کا زمانہ آیا, سلمان بٹ کا زمانہ آیا, یہ ہوا وہ ہوا, دنیا بھر کی باتیں بد سے بدتر ہوتی چلی گئی چیزیں. اس کے بعد 2012 کا مجھے آج تک یاد ہے, پاکستان کا وہ ڈومیسٹک T20 ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس میں سیالکوٹ کی ٹیم کے کپتان نے پیسے کھا کے کراچی سے میچ ہارا تاکہ اس کا فائنل لاہور سے ہو, اور لاہور نہ بیٹھ پائے, سوری ہاں لاہور فائنل میں نہ آ پائے, جان کے میچ پھینکا. یہ حفیظ لوگ سارے شامل تھے. جی سیالکوٹ کی ٹیم میں ہی سارے کھیلتے ہیں نا. تو میں آپ کو بتا, تو وہ ایک سوچے, ذرا سوچ دیکھیں کہ لوکل ڈومیسٹک میچ فکس کر کے کھیل رہے ہیں 2 سال پہلے کی بات. اس کے بعد وہ سپر 6 ٹورنامنٹ ہوتا ہے. عمران نذیر پاکستان کی وہ کر رہے تھے, قیادت کر رہے تھے, یا پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے. آسٹریلیا سے فائنل ہوتا ہے, عمران نذیر پیسے کھا کے 6 نو بالیں کرتا ہے, 45 رن کھاتا ہے 1 اوور کے اندر,
اور پاکستان جیتا ہوا میچ. دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا اوور ہے, تاریخ کا سب سے مہنگا اوور, مجھے یاد ہے وہ جی. تو یار اور اس میچ کے اندر وہی تھا کہ وہ ہی ہیڈ ٹو, اگر 6 بالوں پہ 6 چھکے بھی کھاتا تب بھی پورے نہیں ہوتے تھے, تب بھی پورے تو ہی ہیڈ ٹو 8-9 بالیں کرو کہ 2-4-9 بالیں تاریخ میں ایک تاریخ میں. اب بتاؤ کیا یہ جیل میں جانے کے قابل نہیں ہے؟ کیا یہ بات جب مجھے پتا, جب تمہیں پتا, جب ان لاکھوں ناظرین کو پتا, تو کیا پی سی بی کو نہیں پتا؟ کیسے نہیں پتا ہوگی؟ تو پھر لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ میڈیا جس پہ میں اور تم بیٹھ کر کے جناب باتیں بنا رہے ہیں, یہ میڈیا کے لوگ ان کو ایکسپرٹ کے طور پہ بلاتے ہیں. اچھا بھائی, فنڈامنٹل کویشچن پہ آنسر کریں نا کہ پہلے جیتے کیسے تھے؟ بالیں بنا کے جیتتے تھے. تو جب انہی پروگرامز میں پچھلے 50 سال سے بےمانی کر کے جیت رہے ہیں, بالکل بےمانی کر کے جیت رہے ہیں. آپ دیکھو یار, جب کردار آپ کے پاس نہیں ہے, جب آپ کے پاس آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ 8 کروڑ عوام اس زمانے کی بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ بالوں پہ ریگمال مل رہے ہیں, آپ جناب پچ پہ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہیں, آپ بالیں چبا رہے ہیں. آر یو کیڈنگ می یار؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے کیمرے لگ گئے, پکڑائی شروع ہو گئی, ہماری کوالٹی آف کرکٹ کھل گئی, ہماری ٹائمنگ پتہ چل گئی, لگ پتہ گیا. اور اس کے بعد پھر رہی صحیح کسر ہماری انتظامیہ پوری کر رہی ہے. مجھے کوئی ایک آدمی دے دو, ایک آدمی ان 18 کروڑ عوام میں دے دو کہ جو مجھ جیسے کرکٹ کے جاہل کو یہ قائل کر دے کہ وقار یونس کی ٹیم میں کوچ کی حیثیت سے جگہ بنتی ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے, مگر یہ مجھے بتائیے کیا ایسا تھا کہ پہلے جو اوور آل ایک تو دنیا میں کرکٹ پچھلے 15-20 سال میں بہت امپروو ہوئی, کرکٹر جو ہیں وہ ایتھلیٹ بن گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان کو, جیسے نیوزی لینڈ کے کیپٹن ہے, وہ گراؤنڈ کے اندر باقاعدہ اڑ رہا ہے بال پکڑنے کے لیے, اور آپ نے اس کی فیلڈنگ دیکھی ہے, اڑ کے فیلڈنگ کر رہا ہے. تو یا یہ بھی ہوا ہے کہ اوور آل پچھلے 10-15 کے دن بعض وقت اگر if you're not going forward in life you're going backwards, right? تو اگر کیا ہماری کرکٹ میں, ہمارے اسٹرکچر میں چلیں, اگر پیچھے نہیں بھی کیا تو جمود آ گیا, اور باقی جو کرکٹنگ بورڈ ہے, اسٹرکچر, انفراسٹرکچر ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, یہ بہت آگے نکل گئے ہم سے, اور ہم اسی طرح 70s 80s میں پھنسے رہ گئے. ایک تو یہ بات, اور دوسرا ہمارے ارباب اختیار اور ان سو کالڈ سپر اسٹارز کے منہ کو پیسہ لگ گیا. 1 سال کا پی سی بی کا بجٹ جو خرچ ہوا ہے 2.80 کروڑ. اللہ اکبر, 2 ارب ہمارے جیسے غریب ملک کا. کاجی بھائی یہ مجھے بتا یار, جس ملک میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے, میں اب بھی کر رہا ہوں, پولیس والا جس کو جو یقین مانو کہ مکھی مچھر کی طرح سے جس کی زندگی ٹریٹ ہوتی ہے اس ملک کے اندر, اس کو 9,000 روپے مہینہ ملے کہ تم یہاں کھڑے رہو, تمہیں یا تو بم سے پھٹ جاؤ گے یا کوئی گولی مار دے گا, یا کچھ نہیں ہوا تو چلتے پھرتے کوئی تھپڑ مار کے اس پہ سب ناراض ہیں کہ تم رشوت کیوں لے رہے ہو. اور بھائی وہ نہیں ہو, میں بھی لوں گا, میرے بچے بھوکے ہو, میرے پاس دوائیوں کے. پشاور کو قصہ سناؤں, ہماری فیملی میں جاننے والے, ان کا میڈیسن کا بزنس ہے, تو ان کا بندہ ڈلیوری کرنے جاتا تھا میڈیسن, تو ایک پولیس والا بہت تنگ کرتا تھا اس کو. تو کوئی پٹھان اس نے آگے اس کو کہا, ہمارے ڈرائیور نے ہمیں قصہ بتایا کہ بھائی کہتے میں نے اس کو بولا کہ یار تم کو کیا خدا کا خوف نہیں ہے, میں دوائیاں ڈلیور کرتا ہوں اور تم میرے سے ہمیشہ تنگ کر کے 200-500 روپے لیتے ہو. کہتا ہے ایسا کرو, پشتوں کو کہتا ہے ایسا کرو, یہ پرچہ ہے دوائیوں کا, یہ مجھے سامنے دلوا دو, میں رشوت نہیں لوں گا. کیا بات. یہ پولیس والا ہمارا, اور یہ میں آپ کو قصہ نہیں سنا رہا کسی اور کا, یہ ہمارے اپنے کانوں سے سنا ہوا قصہ ہے. تو یہ جس ملک کے اندر ہو, جس ملک میں یہ ہو رہا, اور پی سی بی ایسے پیسے خرچ کر رہی ہے, پی سی بی 2.80 کروڑ روپیہ خرچ کر رہی ہو, ارباب اختیار کے بچے کو چھینک آئے تو وہ لندن میں جا کے چیک اپ کرائیں. مجھے بتاؤ آج تک نواز شریف کتنی دفعہ ہسپتال میں لاہور کے ایڈمٹ ہوئے ہیں, شہباز شریف نے کتنے جگہ لائن لگا کے پرچی لگا کے دوائیاں حاصل کی ہیں, بلاول بھٹو صاحب نے کون سے سول اسپتال کراچی میں جا کر کے اپنی نزلے زکام کا علاج کرایا ہے, کون سے ہمارے جناب ایم کیو ایم کے لیڈر نے بٹھال کر کے اپنے کراچی کے ہسپتالوں میں لائنیں لگا کر تکلیفیں اٹھا کر کے رشوت دے کر کے کام کرایا. کوئی نہیں. یہ سارے کے سارے اس قوم کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. کرکٹ, ہم اور تم کرکٹ کی محبت میں, کرکٹ کے عشق میں اپنی شامیں خراب کرتے ہیں, اپنے دن اپنی راتیں خراب کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری درگت بنتی ہے. خرم اس بات کو سمجھو, اس سیریز سے پہلے میں نے تمہیں کہا تھا, ایکسلنٹ پوائنٹ خرم, میں نے تمہیں اس سیریز سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کو ہرانا ضروری نہیں ہے, بلکہ بنگلہ دیش کو ہرانا ہے. اس لیے نہیں ہرانا ہے کہ مجھے یہ شک تھا یا ڈر تھا کہ رینکنگ 7 ہو جائے گی 8. ارے رینکنگ گئی بھاڑ میں, ہماری عزت لٹ گئی. آپ کو وہ لڑکے, یہ بھی اب سنو, we have to take a break but let's just ایک سیکنڈ رکو, یہ سنو, وہ ٹیم کے لڑکے جو پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے 1-1 گھنٹہ ہوٹل کے کمروں کے باہر ان کے پلیئرز, وہ لڑکے, ان کے باپ
ان کے باپ جو آج کھیل رہے ہیں، ان کے باپ، بڑے ان کے بھائی، باپ، بڑے بھائی، تمیم کا بڑا بھائی، تمیم کے بڑے نفیس، بھائی، وہ سب کے سب باہر کھڑے ہوتے تھے دروازے سے کہ ابھی وہ بھائی نکلیں گے، وہ بھائی نکلیں گے تو ایک تصویر کھچائیں گے. آج جاوید بھائی کے ساتھ آج فیلڈ میں کھڑے ہو کے جب بحث کر رہا ہے اپنا امپائر سے سوال کر رہا ہے مصباح کسی بات کے اوپر، تو یہ آپ کا کیا نام ہے اس کا، شکیب الحسان ایسے دوڑتا ہوا امپائر کی طرف آتا ہے جیسے کہ بدماش ہے محلے کا بدماش. تمہاری ایسی، تم ہوتے کون ہو جب ایک کیپٹن بیٹھ کے امپائر سے بات کر رہا ہے؟ who are you to interfere؟ وائس کیپٹن ایگزیکٹلی. اور جو بھی اگر تمہیں بلائیں تو تم آؤ نا. وہ آ رہا بیچ میں جب اس کو وہاب نے روکا ہے تو جو وہ گالیاں اس شکیب نے پاکستانی قوم کو دی ہیں، وہ گالیاں میں اس ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں سنا سکتا. خدا نہیں سنا. یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. کرکٹ میں بھی دیکھتے تھے وہ لوگ جو ہمارے جوتے صاف کرتے تھے، وہ لوگ جو جوتے صاف کرتے تھے آج ہمیں آنکھیں دکھا. سر میں ایک سمپل سی بات کہتا ہوں، ہر انسان کو موقع ملتا ہے اپنی کلاس دکھانے کا. ہم اپنی کلاس دکھائیں، وہ اپنی کلاس دکھائیں. So break لے لیں، پھر اس کلاس let's take پہ a بات quick break, viewers. Inshallah we'll be right back in a couple of minutes. Please stay with us. Thank you.